أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم لوگ 23 روزے مکمل کر چکے ہیں اور آج کی یہ ہماری 24ویں تراویح ہے۔ رمضان کا ایک تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بقیہ حصے کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے، آمین۔ معزز بھائیوں، 22ویں رات ہم لوگ کچھ صورتوں کی ایک ایک آیت پہ گفتگو کر رہے تھے۔ سورہ رعد کی ایک آیت پر اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت پہ، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت پہ ہی گفتگو کرتے ہوئے سورہ نحل میں جو ایک بستی کا اللہ ذکر کیا جو ناشکر گزار تھی، ناشکری کیا کرتی تھی، نعمتوں کو اللہ نے چھین لیا ان سے، اس پہ، اور پھر اس کے بعد سورہ نحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل میں بہت سارے مضامین ہیں، ان میں سے ایک بڑا اہم مضمون ہم نے سنا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، نیک سلوک کرنے کا، بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا منع ہے، حرام ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ والدین کی نافرمانی کرے۔ قرآن حد یہ یہاں تک بتا دیا، کوئی اس حد کو بھی پار نہ کرے، اف تک نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں۔ والدین کے سامنے اف کی آواز نکالنا شریعت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے، مسلم گھرانے، غیر مسلم گھرانے، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا برتاؤ ہے۔ لوگ ماں باپ اولاد رکھ کر بھی آج بے اولاد ہو گئے۔ ماں باپ کے اولاد ہیں، 3 4 6 بچے ہیں، پھر بھی ایسے وہ جی رہے ہیں گویا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس حالت میں والدین آج بہت سارے ایسے جی رہے ہیں۔ بہرحال والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، یہ دونوں چیزیں ہر انسان سے مطلوب ہے۔ خدمت بھی کرنا ہے، اطاعت بھی کرنا ہے، فرما برداری بھی کرنا ہے۔ ایک مقام پہ ان کی اطاعت نہیں، شرک کا حکم دیتے ہیں، کفر کا حکم دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، فلا تطعهما، اللہ نے کہا ایسے معاملے میں پھر والدین کی نہیں سنی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ بقیہ سارے کاموں میں، سارے باتوں میں والدین کی اطاعت مطلوب ہے۔ معزز بھائیو، سورہ بنی اسرائیل کے بعد ایک مشہور سورت ہے سورۃ الکہف۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین 4 قصے بیان کیا ہے۔ 4 قصوں میں 4 فتنے ہیں، اور دیکھیے اس سورت کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ نزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سورت ختم ہوتی ہے تو اللہ کی توحید پہ ختم ہوتی ہے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہے اور اللہ رب العالمین کی توحید پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ 4 قصے اس سورے میں ہیں۔ پہلا قصہ ہے ان کا، جی جزاک اللہ، کہف والوں کا ہے، نوجوانوں کا قصہ ہے۔ یہ نوجوان اسلام لاتے ہیں یا مومن ہوتے ہیں،
بستی والے انہیں ایک چانس دیتے ہیں کہ بھائی جو آپ عقیدہ لے کے آئے ہیں اس پہ تھوڑا غور کیجیے. جیسے انہیں موقع ملا چانس دیے, نکل گئے وہ نوجوان وہاں سے. سارے نوجوان تھے, 6-7 نوجوان تھے, سارے کے 7-8 تھے قرآن جو بیان کیا. نکل گئے وہاں سے اور آئے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. تو آیت میں نے پڑھی شروع میں تھا اذ اول فتیۃ الی الکہف, جیسے غار میں وہ پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. غار میں آتی یہ نہیں بولے اوہ سیف ہو گئے باہ میں, ایسا نہیں بول رہے وہ لوگ. واہ کتنا ہوشیار کا کام کیا, ہوشیاری کا کام کیا, ہم بہت اچھا کرے, ہم نکل گیا اس میں. یہ نہیں بولے انہوں. غار میں آنے کے بعد فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کیا. کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ, کہا کہ پروردگارا تو اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما. اے اللہ تو رحمت عطا فرما ایک طریقہ ہے مانگنے کا, ان کا طریقہ دیکھو کتنا بلند ہے. کہ اے اللہ تو اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کی کمی ہے؟ دنیا اللہ رحمت کے کتنے حصے بنائے؟ نہیں. کیا بولے؟ ہاں کون بولے؟ جزاک اللہ. 100 حصے اللہ بنائے, بخاری کی روایت ہے. اور زمین پر 90 پر 9 حصے اتارے اللہ تعالیٰ رحمت کے. ایک رحمت کا حصہ اپنے پاس رکھا. نہیں جی ہے ویسا ہوشیار ہے, بولیے ایکٹو ہے جی. ایک حصہ اللہ زمین پہ اتارا, 99 حصے اللہ رب العالمین اپنے پاس رکھے ہیں. صرف وہ ایک حصہ ہے جو پوری دنیا میں انسانوں میں, جانوروں میں, ہر کسی میں نظر آتا ہے, یہاں تک کہ پرندوں میں. صرف ایک حصہ. اور یہ اصحاب کہف کتنے چالاک ہیں, کتنے ہوشیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ تو اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور اے اللہ ہمارے کام کو تو درست کر دے, صحیح کر دے. ہم تو صحیح ہو گئے, اے اللہ ہمارا جو بقیہ کام آگے کا کام ہے اسے درست کر دے. اور جب یہ نکلے, کچھ توشہ لے کے نکلے تھے, تفسیروں میں یہ بات آتی, کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں. اب 1-2 دن میں وہ چیزیں ختم ہو گئی. دعا انہوں نے کی, اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا. اب انسان زندہ کیسے رہتا ہے؟ کھایا تو زندہ رہے گا, پیا تو زندہ رہے گا, ٹھیک ہے نا. کھانا پانی ختم, اب کیسے زندہ رہے گا؟ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رحمت کا سوال کیا تو اللہ ان پر رحم کر دیا. کیسے رحم کیا؟ بغیر کھلائے, بغیر کھائے, بغیر پیے اللہ ان کو زندہ رکھا. یہ کھائے بھی نہیں, پیے بھی نہیں, بلکہ اللہ ان کو سلا دیا. 309 سال یہ سوئے اور زندہ رہے. سمجھ میری بات آپ کو؟ اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے. دیکھو, جو انسان اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے, قربان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے. یہ ان میں ایک جیسے ان کے ایک دین کا فتنہ تھا, دین کے معاملے میں یہ آزمائے گئی. بستی والے ان پر سختی کرنے لگے تو وہاں سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکل آئے. اور اللہ رب العالمین دیکھو 5 طریقے سے ان کی حفاظت فرمایا. کتنے طریقوں سے؟ 5 طریقوں سے اللہ ان کی حفاظت. پہلا طریقہ, دھوپ سے اللہ نے انہیں بچایا. غار میں سوئے ہیں, سورج جو نکل آتا تھا وہ تھوڑا لیفٹ یا رائٹ سے ہو کے وہ نکلا کرتا تھا. دھوپ سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمایا, پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ, ان کی آنکھیں کھلی رکھا اللہ تعالیٰ. یہ سوئے ہیں, آنکھیں کھلی ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اللہ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ یہ سوئے ہوئے ہیں. کیوں؟ آنکھیں کھلی ہیں. آنکھیں کھلی ہو تو انسان یہی سمجھے گا کہ شاید یہ جاگ رہے ہیں. اللہ فرماتے کہ نہیں, یہ آنکھیں کھلی ضرور ہیں ان کی, لیکن یہ سو رہے ہیں. دوسرا طریقہ حفاظت کا. تیسرا طریقہ, کروٹ ان کے بدلتے رہے.
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرمایا ہم بدلاتے تھے، اللہ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم بدلاتے تھے دائیں بائیں ان کے کروٹ کو. کیوں؟ ایک ہی طرف سو جائے تو زمین کوئی چیز بہت دیر تک اگر رہتی ہے تو کھانے لگتی ہے زمین اس چیز کو. اگر ایسے ہی وہ چت لیٹے یا کسی سیدھے کروڑ سو گئے، 300 سال ایسے ہی سو گئے تو زمین ان کے حصے کو کھا لیتی. اللہ تعالیٰ ان کے کروڑ کو بدلاتا رہا تاکہ ان کی جسم کی حفاظت ہو. کتنے طریقے ہوئے جی؟ 3 ہوئے. چوتھا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمایا کتے کے ذریعے. کتا تھا نا ان کے ساتھ، اور کتا دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اپنی کوہنیوں کو پھیلائے وہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوا. کوئی آئے تو کتے کو دیکھ کے بھاگ جائے. آدمی دیکھو نہیں گلی میں بڑے بڑے پہلوان رہتے ہیں، بھائی ذرا وہاں چھوڑو بھائی، کرو کیا جی وہاں کتے ہیں بھائی، یہ ہٹا گٹا رہتا آدمی، کتا ہے بول کے جاتا ہے نہیں گلی پار. کئی لوگوں کو ہم پار کرائے بھی ہیں، آؤ میں چھوڑ کے آتا ہوں بول کے. سمجھ رہے؟ کتے کو اللہ بٹھا دیا وہاں پہ، اور وہ بھی کیسے بیٹھا ہے؟ ہاتھ کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. 4 طریقے. 5واں طریقہ، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر کے رکھ دیا تھا، ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا، بڑے پہلوان سے پہلوان انسان بھی وہاں پہ چلے جائے بھاگ کے آ جائے وہاں سے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اللہ فرما ایک روب اللہ تعالیٰ وہاں پہ ڈال دیا تھا. روب کیا دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی. وہاں کا ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ بڑے سے بڑا انسان، بڑا دل رکھنے والا، بڑا جگر رکھنے والا بھی چلا جائے دوڑ کے آ جائے وہاں سے، بھاگ کے آ جائے وہاں سے. ایسا روب اللہ تعالیٰ. کتنے طریقے ہو گئے؟ چلیے بتائیے آپ لوگ کیا کیا. پہلا طریقہ جی، دوسرا، تیسرا آنکھ بولے نا، جس نے دو دوسرا بولے. پہلا سورج، دوسرا آنکھ، تیسرا کروڑ، چوتھا 5واں روب. یاد رکھیں گے؟ کل پوچھوں گا پھر انشاءاللہ. گھر میں بھی سنانا یہ باتیں، علم کی باتیں. یہ باتیں آپ کو بھی تازہ رہے گی، گھر والوں کو بھی سیکھنے کا ایک موقع ملے گا. سنائیں گے انشاءاللہ. جی کیا بولے؟ نہیں سنا؟ ہاں بہت پتے کی بات بولے آپ، تجربہ ہے ماشاءاللہ. صحیح بات ہے. ہم کچھ سنانا چاہتے ہیں، وہ ہم سے پہلے سنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو بھی نیک بنائے، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بنائے، آمین. یہ پہلا فتنہ ہے. اللہ دین سے ان لوگوں کو آزمایا، کامیاب نکلے. ان سے کہا گیا کہ دین چھوڑ دو، یہ کیا کر دیے؟ دنیا چھوڑ دیے. دنیا چھوڑ دیے جی. لوگوں نے کہا دین چھوڑو، یہ دنیا چھوڑ کے آ گئی. ہاں کیا جگر، کیا دل، کیا ہمت تھی ان لوگوں کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے. نوجوان تھے بھائی، ہم بھی نوجوان ہیں. دیکھو ذرا، نیند چھوڑ سکتے نہیں ہم لوگ. دنیا تو کہاں کی بات، نیند. کل ذرا دیکھو نیکسٹ رات میری آپ کی، ہم سب کی حالت کیا ہوتی ہے. رمضان کے بعد کی حالت دیکھیے، فجر کا کیا عالم ہمارا ہوتا ہے، نمازوں کی کیا حالت ہماری ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بھی نوجوان بچے ہیں، کیا ٹریننگ ہے ان بچوں کی، کیا ٹریننگ ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. سلا کے آتے ہیں، ایسے بے غیرت ہم باپ ہیں، بچوں کو لے کے نہیں آتے نمازوں کو، سلا کے آتے. بچے رات میں لیٹ ہو کے آتے، سن دے لے. ارے دشمن ہیں جی آپ، اپنے اولاد کے دشمن نہیں آپ. اگر آپ اپنی اولاد کے دوست ہوتے، خیر خواہ ہوتے، تو بچوں کو اٹھا کے لے کے آتے. ان کی دنیا بھی آپ برباد کر رہے ہیں، ان کی آخرت بھی آپ برباد کر رہے ہیں. دشمن بنتے ہیں دوست بنتے ہیں. اولاد کے دوست بنیے، دوست بنیے، خیر خواہ بنیے، اٹھا کے لے کے آئیے. دنیا ہی کی نیند نہ جائے گی. اور میرا آپ کا جسم کیسا ہے بولو؟ سال بھر سوئے تو بھی بس کر بولتا نہیں جسم ہے، سال بھر کھائے تو بھی بس کر بولتا نہیں. جب تک ڈاکٹر بولتے نہیں تب تک ہمارا جسم رکنے کا نام نہیں لیتا.
یہ پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں. ڈاکٹری جو بولنا ذرا کم کرو بھی, مٹھا اگر ہو تو کھٹے کے قریب بھی جاتا نہیں انسان. اب ایسی ہماری حالت ہے. ایک وقت ہو رہا ہے ہمارا. پہلا واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ, پہلا یہ دین کے فتنے کا, دوسرا ہے مال کے فتنے کا. مال کا فتنہ, اور مال کے فتنے میں انسان کبھی بھی ایسے گرفتار نہیں ہونا کہ موت اور آخرت کو بھول جائے. ایسے گرفتار نہیں ہونا. دو لوگوں کا قصہ ہے. ایک کے پاس باغ تھا, باغیچہ تھا, ایک غریب تھا, ٹھیک ہے نہیں, اور وہ مالدار باغ والا, دولت والا کیا کہنے لگا, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, ارے مجھے یقین نہیں جی قیامت آتی. بول کو قیامت والا کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی بولا. اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو کیا کر دیا, فنا کر کے رکھ دیا. تو دولت کا فتنہ, مال کا فتنہ, اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. تیسرا واقعہ جو سورہ کہف میں بتایا گیا ہے, علم کا فتنہ. جی ہاں ماشاء اللہ, علم کا فتنہ. بخاری کی روایت, موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, پوچھا ایک شخص نے, آپ سے بڑا کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں. اللہ رب العالمین کہا کہ نہیں, ایک بندہ ہے, جاؤ پھر آپ وہاں سے جاؤ, فلاں جگہ پہ جاؤ, فلاں جگہ پہ وہ ملیں گے آپ. دیکھو ایک وقت کے نبی علم کے لیے جا رہے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پتہ چلا علم کے لیے انسان کو صعوبتیں اٹھانا پڑتا ہے, ایک دوسرے مقام سے جانا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. گھر بیٹھے نہیں, انٹرنیٹ میں بیٹھے نہیں, یوٹیوب میں کچھ سنے ہوئے علم نہیں آتا. اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے, سفر کرنا پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ گئے. تو علم اللہ دیا ہے تو میں بڑا علم والا کبھی بولنا نہیں, کبھی سمجھنا نہیں. علم کے فتنے سے بھی انسان کو بچ کے رہنا چاہیے. اور 3 واقعات اس میں, پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے میں 3 واقعات ہیں. ان میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے آگے میں بڑھتا ہوں. ایک لڑکے کو خضر علیہ السلام کیا کر دیے, قتل کر دیے, ٹھیک ہے نہیں, مار دیے. موسیٰ علیہ السلام بولے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ارے ایک معصوم کی جان لے لیے نا جی آپ. ان کا علم الگ تھا, ان کا علم الگ تھا. ان کا علم ظاہر کا تھا موسیٰ علیہ السلام کا, اور خضر علیہ السلام کا علم باطن کا تھا. دیوار کو ہم دیکھ رہے, خضر علیہ السلام دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھتے تھے, اللہ وہ دکھاتا تھا. یہ ان کا علم تھا, مار دیے. اور بعد میں خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ لڑکا کیا تھا, طغیانا و کفرا, کافر تھا وہ. اور ان کے یعنی اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے, مومن تھے, اور خطرہ تھا اس بچے کے کفر سے ماں باپ کو, اس کے ماں باپ کو اس کے کفر سے خطرہ تھا, ان کے ایمان کے لیے خطرہ تھا, اس لیے مار دیا گیا. کیا معلوم ہوا, بہت بڑی بات معلوم. ایمان کو بچانے کے لیے اولاد کو بھی قربان ہونا پڑے تو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا چاہیے, ایمان کو جانے نہیں دینا. بات کلیئر ہے, سمجھ میں آئی جی. ایمان بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا, نہیں سب کچھ لٹا دیا ایمان کے لیے. مال دولت زمین جائیداد یہ ساری چیزیں کیا ہے, بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے چلے گئے, بیوی بچوں کو بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب, پہلی بیٹی آپ کی, شوہر کو چھوڑ کے چلے گئے. ابو العاص جو ان کے شوہر تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد, چلے گئے چھوڑ کے, کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے, بعد میں ہوئے مسلمان. بڑی قربانیاں چاہتا ہے بھائی ایمان, بڑی قربانیاں چاہتا ہے دین. تو علم کے فتنے سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے. چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا, یہ ہے حکومت کا فتنہ. جی حکومت کا فتنہ. اللہ کسی کو حکومت دے, انسان کو حکومت کے نشے میں پبلک پر, قوم پر, انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت کو کھڑاتا ہے,
मुशरिक की हुकूमत को खड़ाता है, लेकिन जालिम की हुकूमत को अल्लाह खड़ाता है। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं। जो कौम भी या जो बादशाह, जो हाकिम, जो हुकूमत वाले इंसानों पे जुल्म करते हों, अल्लाह ताला उनकी हुकूमतों को पलट के रख देता है। तारीख देखते आइए, जिन्होंने भी जुल्म किया है इंसानों पे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जरूर सजा दिया है। फिरौन ही का वाक़या देखिए, नमरूद का वाक़या देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दुश्मनों को देखिए जो जालिम बने हुए थे। तो जालिम हुकूमतों को होशियार रहना चाहिए। अल्लाह हुकूमत दिया है, ताकत दिया है, तो उसका सही इस्तेमाल करना, जैसे जुल्करनैन ने इस्तेमाल किया। एक मकाम पे गए, लोगों ने बताया यहाँ से फलां दीवार से याजूज माजूज आते हैं, बड़ी उनसे अजियत हमें पहुँचती है। तो उन्होंने अपने पैसों से जो है उस दीवार को उन्होंने दुरुस्त किया, बनाया उन्होंने। ये हुकूमत वालों का काम होता है। जहां भी ऐसे पब्लिक को जहां भी नुकसान होता है, फौरन उस नुकसान को दूर करना हुकूमत का ये हुकूमत का ये काम है, उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल तो ये सूरह कहफ है जो अल्लाह ताला ने इसमें 4 किस्से और 4 फितने बयान किया है। इंशाअल्लाह हम अगले वाक़यात, अगले दुरूस में हम अगली बातें हम सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ हम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको भी, आपको भी, हम सभी को कुरान को पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म नाफ़िअ हम सबको अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम के रोज़ों को, इबादतों को, दुआओं को, सदक़ात को, ज़कात को अल्लाह कबूल करे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।